ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وخصوصا علی محمد المصطفی صلوات. سیدنا و نبینا و شفیعنا و ذنوبنا و حبیب قلوبنا یا مولانا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذي أذهب الله الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مخرج صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. پھر بھی باواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تمام حضرات کو آج کا یہ جشن مبارک ہو. جناب امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین اسد اللہ الغالب علی علی بن ابی طالب مولود کعبہ کا جشن ہم منا رہے ہیں. تو آج تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے کہ آیا ہم گلخانی میں جمع ہیں یا جشن امیر المومنین میں جمع ہیں. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اگر اجازت ہو اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کرو. توجہ ہے بات شروع کی جائے. ارشاد ہوا قل رب ادخلنی مخرج صدق. اے رسول مجھ سے دعا مانگو کہ اے میرے اللہ اے میرے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اور یہ دعا مانگ کہ اے اللہ مجھے مکہ سے بھلائی کے ساتھ نکال دے. وَاجْعَلْ لِي. اور میرا رسول یہ بھی دعا مانگ وَاجْعَلْ بنا دے لی میرے لیے سلطاناً طاقتور نصیرہ مددگار. یعنی رسول یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے طاقتور سلطان عطا کر دے. اب اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ میرا رسول یا اللہ مدد کہہ دے. نہیں، رسول دعا مانگے اے اللہ مجھے طاقتور مددگار
اب رسول اللہ نے دعا مانگی ہوگی اس لیے کہ رسول تو اللہ کی کوئی خلاف ورزی کر اب اللہ کا فرض ہے کہ رسول اللہ کو سلطان عطا کرے تو میرا دوست یہی رات تھی 13 رجب کی کہ علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آتی ہے خانہ کعبہ کے قریب، لیکن خانہ کعبہ کے دروازوں کو تالا لگا ہوا ہے، بی بی سامنے کھڑی ہوئی ہے، کبھی تالے کو دیکھتی ہے کبھی دیوار کو دیکھتی ہے۔ اتنے میں اچانک کیا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے، خانہ کعبہ کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ متولی ہیں جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد کے شوہر، چابی ہے ان کے پاس، بی بی چاہتی تو چابی پہلے لے کر آتی کہ تالا کھولنا پڑے گا۔ معلوم ہوتا ہے جس طرح اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی تھی اور قرآن کو کہنا پڑا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے علی کی ماں کو بھی وحی کی ہوگی۔ یہ بتائیے ذرا کہ مولا امیر المومنین کے اور کتنے بھائی ہیں؟ 3 بھائی تو تاریخ ہمارے سامنے روشن کرتی ہے کہ جناب طالب بڑے بھائی تھے، پھر جناب عقیل بڑے تھے، پھر جعفر تھے، چوتھا نمبر میرے مولا علی کا تھا۔ بھائیوں میں بھی چوتھا نمبر ہے اور ہمارے دوسرے بھائیوں میں بھی چوتھا نمبر ہے۔ اب جب ولادت ہوئی طالب کی، فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف نہیں دوڑی، جب ولادت ہوئی عقیل کی، کعبہ کی طرف نہیں گئی، جب ولادت ہوئی جعفر کی نہیں گئی، جب ولادت کا معاملہ آیا علی بن ابی طالب کا، چلی ہے کعبہ کی طرف، اور جب کعبہ کی طرف گئی تو دیواریں کعبہ پھٹ گئی۔ آج تک دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں پھٹی تھی دیوار۔ توجہ ہے؟ مولا امیر المومنین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو پریشان نہ ہوا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سنتے ہیں نماز جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں چھوٹا بچہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تم پریشان ہوتے ہو ساری رات سوتا نہیں، گھوڑا ہی نہلاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مرغی بولتی ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا صاحب اذان آ رہی تھی، ہماری مرغی بھی اذان دے رہی تھی، ہم تو بڑے پریشان ہیں، گھر میں جادو تو نہیں ہو گیا، ہماری ایمان بھی ختم ہو گیا نا بھائی۔ تو معصوم فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ تو علی فرماتے ہیں یہ جو دیوار ٹوٹتی ہے اس کی آواز آتی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے قریب آئی، دیوار پھٹ گئی، یعنی دیوار فاطمہ بنت اسد کو کہہ رہی تھی سبحان اللہ بی بی جلدی آؤ۔ توجہ ہے؟ اب فاطمہ بنت اسد آ گئی ہے اس مقام پہ جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور آج تک نشان موجود ہیں اس جگہ کے۔ خادم حرمین کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے کاریگر بلائے، ہم نے بڑے بڑے مستری بنائے کہ وہ جگہ مٹ جائے جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی، لیکن جب بھی مستری بنا کے جاتے ہیں دراڑ آ جاتی ہے اور کائنات کو قیامت تک بتاتی رہے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فاطمہ بنت اسد گزری تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فاطمہ بنت۔ او اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات دیے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، آج نہ عصا باقی ہے نہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ باقی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اٹھنی تھی، پہاڑوں سے نکلی تھی، نہ ابھی صالح ہیں نہ ان کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ کا معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندوں میں روح ڈالتے تھے، نہ ابھی عیسیٰ ہیں نہ پرندے ہیں نہ ان کا معجزہ ہے۔ میں قربان ہو جاؤں علی شبن ابی طالب پہ کہ دیوار کعبہ میں ابھی دراڑ ہے، علی کا معجزہ قیامت تک رہے گا۔ نعرہ حیدری علی۔ اب فاطمہ بنت اسد وہاں پہ آ پہنچی، وہ دیوار جو پہلے پھٹی تھی اب مل گئی۔ فاطمہ بنت اسد مہمان رہی خدا کے گھر میں 3 دن تک۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ اب پیچھے والے جو کافر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بیوی کو دیکھا ہے کعبہ کے اندر گئی ہے، دیوار پھٹی ہے۔ اب سارے پریشان ہو گئے، ابو طالب کے گھر کو گھیرا۔ وہ ابو طالب 3 دن سے کوئی پریشان نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے بلایا ہے۔ اب لوگوں نے رسول اللہ کو بھی پکڑا، ابو طالب کو بھی پکڑا، اب کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے دروازے پہ۔ اب ابو طالب کے جیب میں چابی تھی، وہ چابی نکالی، تالے کو لگائی، وہ تالا جو روزانہ اسی چابی سے کھل جاتا تھا آج تالا نہیں کھل رہا۔ کسی مشرک نے کہا کہ ابو طالب تالا توڑ دو، میرے نبی نے کہا تالا توڑنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، واپس چلو واپس چلو۔ اب واپس چلے گئے۔ اب جب 3 روز گزر گئے، چوتھے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اب وہی چابی ہے، میرے نبی تالا کھولتے ہیں، تالا کھل جاتا ہے، اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب اندر جاتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد کھڑے ہو کر سلام کرتی ہے۔ یہ وہ بیوی ہے جب علی شبن ابی طالب پیٹ میں تھے تو قریش کی 7 عورتوں نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ہو جب مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے جب کھڑی ہو تو اس کو ہم پکڑ لیں۔ اب رسول اللہ آ رہے ہیں، فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی ہیں، علی شبن ابی طالب پیٹ میں ہیں، تو 7 بنی ہاشم کی خواتین پکڑنے والی ہیں۔ کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے سینہ پکڑا ہوا ہے کہ جب رسول آئے تو یہ استقبال کے لیے کھڑی۔ اچانک کیا ہوا؟ جب رسول آ گئے، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئی، دائیں والی خاتون دائیں گر گئی، بائیں والی بائیں گر گئی، مشرق والی مشرق میں گر گئی، مغرب والی مغرب میں گر گئی، اور فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی اور کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب 7 عورتیں فاطمہ بنت اسد کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکی تو ایک خاتون علی شبن ابی طالب کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، کعبہ کا گوہر علی علی، جبریل کا ٹیچر علی علی، نعرہ حیدری علی علی۔ توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ جب فاطمہ بنت اسد ہے خانہ کعبہ میں اور رسول آ گئے تو رسول نے سلام کیا، بی بی نے جواب دیا تو رسول نے پہلا سوال کیا کہ اماں، چونکہ پالنے والی تھی رسول اللہ کو تو رسول ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے بھائی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ آئے تو یتیم آئے۔ کیوں؟ والد جا چکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ میرے نبی پہ کوئی حکم نہ چلائے، باپ بھی ہو پھر بھی حکم چلانا پسند ہے، اس لیے محمد کے آنے سے پہلے اس کے باپ کو اپنی طرف بلا لیا۔
اور جس کے باپ کو باقی رکھا ابو طالب کو، پھر اس کو اپنے گھر میں پیدا نہیں ہونے دیا، ابو طالب کے گھر میں پیدا نہیں ہونے دیا، اپنے گھر بیت اللہ میں پیدا کیا۔ اچھا، اب رسول نے پوچھا کہ اماں کیسی ہو؟ کہا اور تو ٹھیک ہوں۔ یہ بچہ ہے، آنکھیں نہیں کھولتا۔ رسول اکرم مسکرائے اور کہا میری گود میں دو۔ کبھی دیکھا ہو نا عباس ابن علی کی تاریخ کو پڑھنا، عباس پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، علی کو بتایا گیا اللہ نے چاند جیسا بچہ تو عطا کیا ہے، بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ کہا میرے حسین کو بلاؤ۔ جب حسین نے ہاتھوں پہ لیا تو عباس نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ آج بھی وہی معجزہ ہے کہ رسول اکرم مسکرا رہے ہیں، علی کو ہاتھوں پہ لیتے ہیں، علی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ رسول نے کہا اے علی، تو نے اپنی پہلی نظر مخصوص کی میں محمد کے لیے، میں محمد نے اپنا سارا علم مخصوص کیا تیرے ماشاءاللہ۔ اچھا، آنکھیں کھل گئی۔ اب جب آنکھیں کھل گئی تو علی ابن ابی طالب تھے اور رسول تھے۔ رسول دیکھ رہے تھے علی کو، علی دیکھ رہے تھے رسول کو، یعنی معصوم معصوم کو دیکھ رہا ہے، نور نور کو دیکھ رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب محمد کو دیکھ رہے ہیں، محمد علی کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت ایک یہودی آیا، رسول کو سلام کیا، رسول نے جواب دیا، کہا رسول اللہ ایک سوال لے کر آیا ہوں، بچہ ہے 3 دن کا علی ابن ابی طالب۔ جب بچے نے سنا تو بچے نے پہلی صدا لگائی، سلونی سلونی اکرمان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ علی سے پوچھو، زمین کے بارے میں پوچھو، آسمان کے بارے میں پوچھو، ستاروں کے بارے میں پوچھو، سیاروں کے بارے میں پوچھو، آفتاب کے بارے میں پوچھو، مہتاب کے بارے میں پوچھو، سورج چاند ستارہ کائنات کی جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھو۔ رسول فرماتے ہیں یا علی، پہلے مجھے ذرا قرآن سنا دو۔ ابھی حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے کہ سورۃ مومنون کی علی ابن ابی طالب نے 8 آیتیں تلاوت کی۔ عمر 3 دن ہے، قرآن کا نزول ابھی ہوا نہیں، 10 سال بعد قرآن نازل ہوگا محمد کے قلب مقدس پہ، علی پہلے سنا رہا ہے۔ اور علی نے جو پہلی آیت سنائی وہ کیا تھی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 3 دن کا ہے علی، آیت کون سی پڑھ رہا ہے؟ نماز کی۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے فلاح ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھتے ہیں۔ اور میرا دوست اگر علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے تو کبھی نماز کو ضائع نہ ہونے دینا، اس لیے کہ ہر دور میں دشمن آل محمد نے نماز کو بگاڑا ہے، محمد والے محمد نے نماز کو بچایا ہے۔ کتنے عجیب دور گزرے ہیں۔ کوئی دور تھا صبح کی واجب نماز جماعت کے ساتھ 4 رکعت پڑھائی گئی، تاریخ سے آگے پڑھو۔ کوئی دور تھا بدھ کے دن جمعہ پڑھایا گیا۔ اس سے خطرناک دور آیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اپنی کنیز کو اپنا امامہ دیتا ہے اور کہتا ہے پہن کے جا کے مسلمانوں کو نماز پڑھا دے۔ تو ہر دور میں دشمن اہل بیت نے نماز کو بگاڑا، اہل بیت نے نماز کو بچایا۔ تو علی والے پہ واجب ہے کہ نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کا پہلا امام 3 دن کا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فلاح ہے اس کے لیے جو فقط نماز نہیں پڑھتا، نماز میں خشوع و خضوع کو قائم رکھتا ہے۔ یعنی جب نماز پڑھتا ہے اسے یہ خبر نہیں ہوتی میرے آگے کیا ہو رہا ہے، میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، میرے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اب رسول کو سنا دیا، اب یہودی کھڑا ہے،
علی ابن ابی طالب 3 دن کے گئے. اب علی نے یہودی کی طرف دیکھا اور کہا میرا دل چاہتا ہے میں تیرے سوال بھی بتا دوں اور جواب بھی بتا دوں. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا علم. علی کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا, کسی استاد سے نہیں پڑھا, اس اللہ کی طرف سے پڑھا ہوا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں یہودی تیرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں, وہ کون سا 2 ہے جس کا تیسرا نہیں, وہ کون سے 3 ہے جن کا چوتھا نہیں, وہ کون سے 4 ہے جن کا 5واں نہیں, وہ کون سے 5 ہے جن کا 6واں نہیں, وہ کون سے 6 ہے جن کا 7واں نہیں, وہ کون سے 7 ہے جن کا 8واں نہیں, وہ کون سے 8 ہے جن کا 9واں نہیں, وہ کون سے 9 ہے جن کا 10واں نہیں, وہ کون سے 10 ہے جن کا 11واں نہیں, وہ کون سے 11 ہے جن کا 12واں نہیں, وہ کون سے 12 ہے جن کا 13واں نہیں. توجہ ہے. تو یہودی سننے لگا اور علی بتانے لگے. بعض لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن کا بچہ ہو, قرآن بھی پڑھے اور سوالوں کے جواب بھی دے. اور میں کہتا ہوں علی کو نہ مانو, تم تو فضائل علی کے منکر ہو, لیکن رسول کی شان کو تو سمجھتے ہو نا. رسول وہ ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کنکری ابھی کلمہ پڑتی تھی. اب میرا علی جواب دینے والا ہے, یہودی سننے والا ہے, رسول اللہ سننے والے ہیں. علی فرماتے ہیں وہ ایک جس کا دوسرا نہیں, وہ اللہ کی ذات ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں. آج کیا کیا جائے کہ اگر کوئی رسول اللہ کی توہین کرے تو ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ رسول کی توہین ہو گئی, رسول کی توہین ہو گئی. اگر اپنی ذاتی دشمنی بھی ہو تو توہین رسالت کے دائرے میں لے آ کے اس کو پھانسی لگا دیتے ہیں. ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ رسالت کا عقیدہ جو ہے مسلمانوں کے ہاں پختہ ہے. اور کوئی اہل بیت کا شکوہ کرے, شکایت کرے, ہماری شیعہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھئی اس نے غلط کیا. ہونا بھی چاہیے کہ اس لیے کہ اہل بیت کی توہین حرام ہے. اگر کوئی اصحاب رسول کی توہین کرے تو ہماری سپاہ صحابہ والی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی توہین ہو گئی, توہین ہو گئی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بل ایک منظور ہو گیا ہے کہ صحابہ کی جو توہین کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی. اب اتنے متحد ہو گئے ہیں وہ اس ملک کے, ڈٹ گئے ہیں. اور ہماری قوم کیا ہے, فلانے جشن میں جاؤ, فلانے میں نہ جاؤ, یہ نماز میں پڑھو, یہ نماز میں نہ پڑھو, یا علی مدد کہنا جائز ہے, جائز نہیں ہے. اے اللہ کے بندے کن کاموں میں لگ گئے ہو؟ آٹے میں نمک کے برابر ہو تم. آپس میں محبت کرو, پیار کرو, اتحاد و اتفاق رکھو. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے علماء کے پاس جائے, آرام سے بیٹھے, اس کا حل پوچھے. یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاؤ, نفرت پھیلاؤ, لڑائی پھیلاؤ, جھگڑا کرو. قرآن بھی کہتا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو. یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان چاہتا ہے تم میں جھگڑا کرائے. تو بھائی آپس میں مل جل کے رہو, پیار محبت سے رہو, یہ فرقے نہ بناؤ. اس لیے کہ فرقے بنانا شیطان کا کام ہے. ماشاءاللہ. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, یاد ہے کسی اچھا ہاں مولا کے بارے میں بتا رہا تھا. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول کی توہین ہو جائے ایک جماعت کھڑی ہو گئی, اہل بیت کی توہین ہو جائے ایک جماعت کھڑی ہو گئی, اصحاب رسول کی توہین ہو جائے تو ایک جماعت. لیکن اگر اللہ کی توحید کو خلاف توہین ہو جائے, نہ شیعہ کھڑا ہوتا ہے, نہ سپاہ صحابہ کھڑی ہوتی ہے, نہ بریلوی کھڑے ہوتے ہیں. اور پہلے مین چیز دین کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید اگر مضبوط ہوگا تو عقیدہ نبوت بھی مضبوط, عقیدہ نبوت مضبوط ہوگا تو عقیدہ امامت بھی. لہذا پہلی جو دین میں اہم چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے. آپ کبھی غور کریں نا کہ علی کا حق خلافت چھینا جاتا ہے, علی تلوار نہیں اٹھاتے,
علی تلوار، زہرا کا باغ فتح چھینا جاتا ہے، علی تلوار، زہرا کا محسن شہید ہو جاتا ہے، علی تلوار، لیکن جب کوئی ملعون علی کو خدا کہتا ہے، رب کہتا ہے، معبود کہتا ہے، علی اپنی تلوار اٹھا کے اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ فتح پہ صبر ہو سکتا ہے، محسن شہید ہونے پہ سبب ہو سکتا ہے، لیکن جہاں اللہ کی توحید کی توہین ہو وہاں صبر کرنا علی کے نزدیک حرام ہے۔ آپ بھی ہندو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری تاریخ انسانیت کو دیکھا کہ پوری تاریخ میں جتنے جابر حکمران آئے، فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، شداد کو دیکھو، انہوں نے تلوار اس لیے چلائی کہ ہمیں رب مانو، ہمیں خدا مانگو، ہمیں معبود مانو۔ کائنات کا واحد ہیرو ہے علی بن ابی طالب، جس نے تلوار چلائی، مجھے رب نہ مانو، مجھے خدا نہ مانو۔ تو علی فرما رہے یہودی سے کہ پہلی چیز جس کا کوئی دوسرا نہیں وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ ہے۔ علی فرماتے دوسری چیز جس کا تیسرا نہیں، سورج اور چاند ہیں، یہ دو ہیں، تین۔ علی فرماتے وہ تین جن کا کوئی چوتھا نہیں، تین طلاقیں ہیں۔ علی فرماتے وہ چار جن کا کوئی پانچواں نہیں، چار نکاح ہیں، ایک آدمی چار نکاح۔ یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ، اس ہاتھ میں ایک ہے انگوٹھا، چار ہیں انگلیاں، انگوٹھا ہے مذکر، انگلیاں ہیں۔ اللہ نے اشارہ دیا کہ ایک مرد چار شادیاں، مگر عدل و انصاف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اے سی پہ سوئی ہے اور دوسری جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہی ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے عدل کا ہونا ضروری ہے۔ پھر علی فرماتے ہیں وہ پانچ جن کا چھٹا نہیں، فرمایا یومیہ نمازیں ہیں جو پانچ ہیں، فرمایا وہ 6 دن کا 7واں نہیں، فرمایا یہ وہ 6 دن ہیں جن میں خالق نے پوری کائنات کو پیدا کیا، فرمایا وہ 7 دن کا 8واں نہیں، یہ آسمان ہے جو 7 ہے 8 نہیں ہے، فرمایا وہ 8 دن کا کوئی 9واں نہیں، وہ حاملین ہے جنہوں نے عرش کو قیامت کے دن اٹھانا ہے، فرمایا 4 اولین میں سے ہیں، 4 آخرین میں سے ہیں۔ جو اولین میں سے ہیں وہ ہیں ابراہیم، وہ ہیں عیسیٰ، وہ ہیں موسیٰ، وہ ہیں آدم، اور جو آخرین میں 4 ہیں، ایک محمد ہے، ایک علی ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا وہ 9 جن کا 10واں کوئی نہیں، وہ 9 مہینے ہیں جو ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، فرمایا وہ 10 جن کا 11واں نہیں، وہ 10 دن ہیں جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ اور 10 دن کا اضافہ کر دیا، فرمایا وہ 11 جن کا 12واں نہیں، وہ نماز تہجد ہے جس کی 11 رکعتیں ہیں، 12 نہیں، فرمایا وہ 12 جن کا 13واں نہیں، وہ 12 امام ہیں جن پہ کائنات کا دار و مدار ہے، جن میں سے میں پہلا علی بن ابی طالب ہوں، آخری میرا بیٹا مہدی اجل اللہ فرج عنہ۔ اب یہ ماجرا ہے، یہودی وہاں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب میں حیران ہوں، ابھی تک قرآن نہیں آیا، رسول نے دعوت نبوت کا آغاز بھی نہیں کیا، اور علی بن ابی طالب نے ایک یہودی کو مسلمان کر دیا۔ اب آئے رسول اکرم اٹھا کے علی بن ابی طالب کو اپنے گھر میں، اب پہنچ گئے ہیں مکہ میں علی بن ابی طالب، اور بڑھتے رہے حتیٰ کہ علی کی عمر ہو گئی 10 سال۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ بس میں ختم کرتا ہوں کہ اے رسول اپنی رسالت کا آغاز کرو۔ اب رسول نے کیا کیا؟ حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ دودھ کا انتظام کرو، گوشت کا انتظام کرو۔ آج جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری نیازیں کہاں سے آ گئی، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو حرام ہے، اور بھائی اس کو بدعت نہ کہو،
یہ سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب گوشت کا انتظام کرو اور دودھ کا۔ میں تو کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں کہ جو خدا موسیٰ کے امتیوں کے لیے آسمان سے کھانا نازل کر سکتا تھا، وہ دعوت تبلیغ میں میرے محمد کے لیے آسمان سے کھانا نہیں بھیج سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ کھانا پکے ابو طالب کے گھر میں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ کس کا کھانا ہم نے کھایا ہے۔ ابھی یہاں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کی جو دعوت تھی وہ کہاں پہ تھی؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ رسول کے گھر میں تھی۔ یہ رسول کا گھر کہاں سے آ گیا؟ توجہ بچے، یہ رسول اکرم کا گھر کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو مولوی سے یہی سنا ہے کہ رسول نہ کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ رسول کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ اگر رسول عبد المطلب کا وارث ہو سکتا ہے تو فاطمہ بنت محمد بھی محمد کی وارث ہو سکتی ہے۔ پھر کبھی ہمیں کہا جاتا ہے وہ بیٹیاں تو زیادہ تھیں۔ امت مسلمہ سے ایک ہمارا سوال ہے کہ اگر بیٹیاں زیادہ تھیں تو تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جناب زہرا جب آتی تھی رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ جو 3 بیٹیاں تھیں، کسی ضعیف روایت میں دکھاؤ کہ جب آتی ہوں تو رسول کھڑے ہوتے ہوں۔ اور اسلام میں عدل شرط ہے، عدم کا حکم لے کر آنے والے محمد ہیں۔ جب محمد عدل پہ قائم نہیں ہوں گے تو امت کیسے ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے مولوی نے ڈرامہ بنایا ہے، بیٹیاں 4 نہیں بیٹی 1 تھی جس کی تعظیم کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا دوسری روایت میں کہ دعوت ذوالعشیرہ جو تھی وہ تھی جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو جو ہے جناب ابو طالب کا کلمہ پڑھنا ثابت بھی۔ پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب اہل سنت نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ سے ایک روایت پوچھنی ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہا یہ بتاؤ کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ ہمیں جو ہے ہمیں اپنا پتہ نہیں، ہم کتوں کے پیچھے لگے ہیں کہ کتا جنت میں جائے گا یا کتا۔ تو بھائی اپنے بارے میں سوچو، جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے؟ اپنی اولاد کے بارے میں سوچو، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں بعض ایسی روایتیں ہیں، اس نے ایک اچھا کام کیا ہے تو اللہ اس کو صلہ دے گا۔ تو اس نے کہا جی انسان بھی جنت میں، کتے بھی جنت میں، یہ کیسی جنت ہوگی؟ میں نے کہا بھائی جنت کے مختلف طبقات ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ سارے اکٹھے، کوئی اونچے درجے والا، کوئی نیچے درجے والا، کوئی اس سے نیچے درجے والا۔ تو میں نے بھی اس مولانا سے ایک سوال کیا، میں نے کہا اچھا تم کہتے ہو یہ جنت میں جائے گا، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، اس کی خوبی کیا ہے اس کتے کی؟ بھئی وہ اصحاب کہف جو تھے غار والے، ان کی حفاظت اس نے کی۔ میں نے کہا تمہارے ایمان کتنے غیر محفوظ ہیں کہ اگر ایک کتا حفاظت کرے اولیاء اللہ کی، وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے اولیاء تھے، تو تم اس کتے کو جنتی بنا دیتے ہو، اور جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی مدد کی اور ساتھ دیا اس کا نام ابو طالب ہے، اس کے ایمان کے بارے میں آج تک پتہ ہی نہیں ہے۔ یا کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ابو سفیان نے تو اسلام قبول کیا، ابو طالب کا ایمان ثابت، ہم احترام کرتے ہیں، اس نے اسلام قبول کیا صحابی رسول کا، لیکن ایک بات کا تو ہمیں جواب دو کہ نعوذ باللہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کر اسلام کو نقصان کیا دیا، اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو فائدہ کیا دیا۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا۔ میرے ابو طالب نے جس کو نعوذ باللہ تم کافر کہتے ہو، دین کو علی جیسا بیٹا عطا کیا۔ علی جیسا بیٹا اور حسین جیسا پوتا عطا کیا۔ اچھا دعوت ذوالعشیرہ تھی، کھانا تیار ہو گیا، سارے کافر مشرک آ گئے، خواتین بھی آ گئی۔ اچھا کھانا کھانے والوں نے کھایا،
اس کے بعد رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ایسا پیغام لے کے آیا ہوں، دنیا سے بھی بہتر ہے، آخرت سے بھی بہتر ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، میں محمد اس کا رسول ہوں۔ اس مجمع میں سے جو بھی میری گواہی دے گا، میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں اللہ کا ولی ہوگا، پیغمبر کا وصی ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ پورے مجمع میں سے کوئی نہ اٹھا، ایک وہ بچہ اٹھا جو کعبے میں پیدا ہوا تھا اور کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تو محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب محمد کا بھی فرض ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے، اور محمد نے اپنے وعدے کو وہاں پہ پورا کیا۔ اے علی تو اللہ کے ولی ہو، میں محمد کے وصی ہو، مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل ہو۔ آج جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا اتنا کلمہ لمبا کیوں ہو گیا، یہ کلمہ تو قرآن سے ثابت نہیں، یہ کلمہ تو حدیث سے ثابت نہیں، یہ کلمہ تو تاریخ سے ثابت نہیں۔ اور بھائی حدیث رسول سے کلمہ تو سامنے آ گیا کہ رسول فرما رہے اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، جو گواہی دے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، میں پیغمبر کا وصی ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ جب علی نے گواہی دے دی، اب ہمارے جو مسلمان بھائی کلمہ پڑھتے ہیں وہ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ تک۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ نے، وہ کلمہ پڑھا ہے علی مرتضیٰ نے۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے محمد کی پیروی کرو، محمد جو دے لے لو، محمد جس سے رو کے رک جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں اعلان ہو گیا خلافت بلا فصل کا۔ بعض لوگ آخری بات کرو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ نے 40 سال تک انتظار کیوں کیا؟ کچھ کہتے ہیں کہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اور وہ رسول تو خود کہہ رہا ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا پانی اور مٹی کے درمیان بن رہا تھا۔ تو لوگوں کو پتہ نہیں بھئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام میں ہے کہ جب تبلیغ کرو، اسلام کی دعوت پیش کرو تو وہاں پہ دو کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت آدم نے اس وقت تک تبلیغ نہیں کی جب تک حضرت شیس علیہ السلام ساتھ نہیں ملے۔ حضرت نوح نے اپنی تبلیغ کا آغاز اس وقت تک نہیں کیا جب تک حضرت سام علیہ السلام ساتھ نہیں ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک تبلیغ نہیں کی جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ نہیں ملے۔ حضرت موسیٰ نے اس وقت تک تبلیغ نہیں کی جب تک ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ملے۔ اب رسول اکرم کیسے پیش کرتے؟ علی ابن ابی طالب کعبہ میں ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، 10 سال انتظار کیا تاکہ میرا وصی بڑا ہو جائے تو میں بھی اعلان رسالت کر دوں۔ تو یہ تھا فلسفہ، رسول کیوں رکے رہے؟ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا، اور یہ اعلان ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے، پیغمبر کا وصی ہے، شیر جلی ہے، امام کلی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ظہور ہے، نزول ہے، ولادت ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے شیعان علی بنو، ان ظہور کے چکروں میں نہ پڑو، نزول کے چکروں میں نہ پڑو۔ ویسے اگر ظہور کہا جائے تو احترام کا لفظ ہے، اس میں کوئی خطرہ بھی دین کو نہیں ہے، لیکن نزول نہیں کہنا چاہیے۔ نزول کا معنی ہے آسمان سے نیچے آنا، جیسے قرآن آیا ہے نیچے۔ اور ولادت بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ولادت ہمارے لیے ہے اور نزول ان کے لیے ہے۔ بعض ایسے لفظ ہوتے ہیں جو اعلیٰ ہستیوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، عام ہستیوں کے لیے بھی۔ اللہ عالم ہے، علی عالم ہے، ہمارے ہاں بھی علماء ہیں۔ جب سب عالم ہے تو کیا ایک معنی ہو گیا؟ علیحدہ علیحدہ ہے نا۔ اللہ شہید ہے، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہے، تو کیا دونوں ہم رتبہ ہیں؟ ان کا اپنا رتبہ ہے، ان کا
ہماری بھی ولادت ہے، ان کی بھی ولادت ہے. ہماری ولادت یہ ہے کہ ہماری جب عورت بچہ دیتی ہے، بچہ بھی نجس ہوتا ہے، ماں بھی نجس، جگہ بھی نجس. لیکن حدیث گواہ ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو زہرا کا روزہ قضا نہیں ہوا، اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو زہرا کی تہجد قضا نہیں ہوئی. لہذا ان جھگڑوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ولادت جو ہے یہی اعلیٰ لفظ ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے انبیاء کی ولادت کے لیے. لہذا ولادت کہنا کوئی جرم نہیں ہے. ہم خود تو کہتے ہیں مولود کعبہ. کیا مطلب ہے مولود کعبہ کا؟ کعبہ میں ولادت پانے والا. جب خود کہتے ہیں تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو نازل ہوئے؟ لہذا ان جھگڑوں میں نہ پڑو. ظہور کا اگر کوئی لفظ کہتا ہے تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی امام زمانہ اجل اللہ کا جو ظہور ہے وہ مشتق ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. ظہور کے معنی کیا ہے؟ ظہور کے معنی ہے ظاہر ہونا. تو یہ ظاہر ہوئے نہیں ہوئے؟ ظاہر ہوئے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں شہید اللہ کو بھی، امام حسین کو بھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ کا بھی ہوگا، ظہور ان کا بھی ہے. تو ظہور کہنا کوئی جرم وما الینا الا البلاغ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا محمود بحق محمد، زعلا بحق علي، يا فاطر السماوات بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وإدراته المعصومين. پروردگارہ واسطے محمد و آل محمد کا ان جشن کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. بالخصوص جڑے جواناں پروگرام بنائے، پروردگارہ انہاں دی توفیقات خیر دے وچ اضافہ فرما، انہاں دے مال اور رزق دے وچ برکت عطا فرما. بالخصوص جڑے حاضرین محفل ان پروردگارہ انہاں دے مال اور رزق دے وچ برکت عطا فرما. انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، انہاں دے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں نے قبرہ کو بار بار چوڑا دے نور دے نال منور فرما، انہاں دے برزخ دے منازل آسان فرما، انہاں دی ارواح کو جنت فردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرما. پروردگارہ جڑے مومن پریشان ان پریشانیاں دور فرما، جڑے مقروضین ان قرض ادا فرما. پروردگارہ بالخصوص آج دی رات جشن واسطے جڑے مومن بے اولاد ان اولاد نرینا عطا. پروردگارہ جڑے بیمار ان صحت یاب فرما. پروردگارہ جڑے تنگ دست انہوں نے تنگ دستیاں دور فرما. پروردگارہ سارے مال دی دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. پروردگارہ سب سیرت اہل بیت تے چلن دی توفیق عطا فرما. پروردگارہ سب نیکی دی ہدایت فرما، برائی تو محفوظ فرما. بالخصوص شر شیطان تو مامون و محفوظ فرما. پروردگارہ ساری نصاری دعاواں کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما، بے حق علی و بطول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.